اہل دل، تحریر حافظہ صوبیہ عارف، قسط نمبر 1۔ جو دن، جو عمر بچوں کے کھیلنے کودنے زندگی کو یادگار بنانے کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں اس بچی کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں سے چھین لیے گئے تھے، جو اس نے ابھی دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے۔ وہ خواب دیکھتی بھی کیا جس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کوئی بھی نہ ہو۔ اس کی ایک داجی، وہ بھی اسے اللہ کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں جوڑ چکی تھی کہ وہ آئندہ کبھی خواب دیکھ ہی نہ پائے۔ اسے اس شخص کی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پر یہ بندھن اس کے ذہن کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ہوش و حواس میں آئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ریان اسے اپنے گھر لے آتا ہے، کیونکہ اب داجی بھی نہیں تھی اس کا ایک ہی سہارا، بس ریان شاہ تھا۔ اور اس معصوم لڑکی نے دنیا دیکھی کب تھی جو وہ اکیلی رہ جاتی۔ ریان بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی رہے۔ اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ تم یہاں سکون سے رہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان اپنے روم میں آ کے سوچنے لگا کہ اب حویلی میں کیسے یہ خبر دینی ہے۔ یہ بات وہ کسی کو فون پہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی باتیں سن کے آغا جان نے قیامت برپا کر دینی ہے۔ وہ اپنے فیصلے دوسروں کو کب خود کرنے دیتے تھے، جو ریان کر چکا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کال کرو اسے اور کہو فوراً پہنچے حویلی۔ آغا جان اپنے بیٹے نواز شاہ کو حکم جاری کر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اوپر ٹیرس پہ کھڑی اریبہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی کہ اب وہ بس اس کا ہو ہی جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو فیصلہ سے انکار کرنا دور کی بات تھی۔ ہمیشہ وہ اپنی منمانیاں کرتے آئے تھے، تبھی آج ان کا بیٹا اور پوتا ان سے دور تھا۔ اشال کو بہت بھوک لگی تھی، پر وہ بولتی کس کو؟ کوئی ہوتا اس کو سننے والا تو وہ بولتی، پر جب زیادہ دیر گزری تو وہ کچن میں آ گئی۔ اسے پورے کچن میں ایک چاکلیٹ جار کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو اس نے وہی چاکلیٹ جار اٹھا کر انگلیوں سے کھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک عورت اسے نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ بیٹا جی، اس کو بریڈ پہ لگا کے کھاتے ہیں، آپ ایسے نہ کھائیں، صاحب نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی آپ کو، ان کو کچن میں گند پسند نہیں ہے۔ وہ عورت ایک ہی سانس میں اسے بتا کے چلی گئی تھی۔ اب اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی کو بریڈ کی کیا سمجھ تھی؟ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح انگلیوں سے کھاتی رہی۔ ریان جو کھانا کھانے آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، پھر فریج سے بریڈ نکال کر اس کے پاس آ کر چار اس سے لے لیتا ہے۔ اس کو ڈبل روٹی پر لگا کے کھاتے ہیں، وہ اسے سلائس پکڑاتے ہوئے بتاتا ہے، اور خود کے لیے کھانا نکالتا ہے۔ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، نکال دوں کھانا؟ وہ اس سے پوچھتا ہے، اور اشال جو بھوکی بیٹھی ہوتی ہے فوراً سر اس بات میں ہلا دیتی ہے۔ ریان آج اسے اسی وقت حویلی پہنچے، تمہارے آغا جان کا حکم ہے۔ ریان نے ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ نواز شاہ کی کال آ گئی۔ ایسی بھی کیا بات ہوگی بابا جو آغا جان کو اتنی جلدی پڑی ہے؟ کہا تو تھا کل صبح آ جاؤں گا۔ ریان نے ایک نظر اشال پہ ڈالی جو سر جھکائے چپ چاپ کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اریبہ سے، جلد از جلد۔ یہ بات تو اسے پتہ ہی تھی کہ آغا جان کیا کچھ سوچے بیٹھے ہیں، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مچائیں گے۔ نواز شاہ کی بات پر اس کے دماغ میں جکڑ چلنے لگے۔ بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔